السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اڑان پارٹ 2 بائے اروبہ مسکان۔ میں نے پوچھا مہتاب پاکستان کیوں آئی ہے؟ اس بار اس نے سختی سے پوچھا۔ وہی پرانی عادت، آفتاب خالو نے لاپرواہی سے بتاتے کہا۔ ہر دوسرے سال شوہر سے لڑ جھگڑ کر طلاق کا مطالبہ لیے وہ پاکستان آ جاتی ہے۔ بھائی ہم نے تو بہت سمجھایا، دونوں کی سچی بات ہے اور جب تک ہے سمجھاتے رہیں گے، بڑوں کا کام ہی یہ ہے۔ کیوں بیٹی، ٹھیک کہہ رہے ہیں نا ہم؟ آفتاب خالو نے کمال مہارت سے بات آئے نور پر ختم کرتے چائے کا گھونٹ بھرا۔ جی، اس نے جی اس لیے کہہ دیا کیونکہ وہ اس کہانی کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتی تھی، پر اسے جتنی سمجھ آئی تھی اس کے مطابق مہتاب نامی کوئی خاتون اپنے شوہر سے طلاق چاہتی تھی، جو کہ اچھی بات نہیں تھی۔ عورت طلاق کا مطالبہ تب کرتی ہے جب اس کا شوہر اسے محبت، عزت اور تحفظ میں سے کچھ بھی نہ دے سکے، اور بدقسمتی سے اس کے بڑوں نے اس کے لیے پیسہ کمانے والے کو ترجیح دی تھی۔ ان پڑھ جاہل پر دولت مند اور ہان کا لہجہ تلخ تھا۔ بس چھوڑو بیٹا، کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ روزینہ خالہ نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہمارے بڑے ہی ہماری قسمت سنوارتے اور بگاڑتے ہیں، کبھی اچھے اور بر وقت فیصلے لے کر، اور کبھی جلد بازی اور کسی لالچ کے تحت ہمیں کسی بوجھ کی طرح سر سے اتار پھینک کر۔ جو بڑوں کو کچھ سمجھتے ہیں وہ ایسے نہیں سوچتے، خالو نے اورحان کو جواب دیتے کہا تو خالہ نے انہیں ہلکا سا اشارہ کر کے بس چپ ہی رہنے کا اشارہ کر دیا۔ آنٹی انکل آپ تھک گئے ہوں گے، میں نے آپ کے لیے روم ریڈی کیا تھا، آپ چاہیں تو آرام کر لیں۔ ماحول کی تلخی کو دور کرتے ہوئے وہ بولی۔ ہاں بیٹی، میری بھی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تم ہمیں روم دکھا ہی دو، خالو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے انہیں روم میں لاتے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی اور جائے نماز نکال کر سامنے پڑی میز پر رکھی۔ اورحان بھی ان کے پیچھے ہی تھا۔ شاباش، جیتی رہو، خوش رہو، بہت سمجھدار بیوی ہے تمہاری، بس قدر کرنا اس کی۔ ایک بار پھر یہ جملہ آفتاب خالو کی طرف سے آیا تھا۔ وہ اورحان کو بار بار اس کی بیوی کی قدر کرنے کا کہہ کر بہت کچھ باور کروا رہے تھے جو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا وہ اسے کبھی بھولنے نہیں دیں گے۔ وہ اسے بار بار ہر بار یاد کروائے گئے، جب انہیں موقع ملے گا، جب وہ بولیں گے تب وہ کچھ ایسا ہی بولیں گے جو اسے وہ ساری اذیتیں، ساری محرومیاں یاد کروائیں گے جو وہ بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ ان کے روم میں جانے کے بعد اورحان گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ آئینور کو بتائے بغیر باہر گیا تھا۔ وہ جب روم سے نکلی تو اس نے گاڑی کی آواز سنی، دروازے پر جا کر دیکھا تو وہ باہر روڈ پر دور جاتا دکھائی دیا۔ اب وہ بھی اورحان اور اس کے خالہ خالو کے اس عجیب رویے پر الجھن کا شکار ہوتی دکھائی دی۔ اوپر سے مہتاب کا ذکر، سب بتا دیا، نہیں بتایا تو یہ کہ یہ خاتون ہے کون؟ وہ خود سے باتیں کرتی برتن سمیٹنے لگی۔ اس نے اورحان کو ٹیکسٹ کیا، جس کے جواب میں اس نے بتایا وہ کیفے جا رہا ہے، آ جائے گا 1-2 گھنٹوں میں۔ وجہ صاف ظاہر تھی، وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے فرار چاہتا تھا۔ ارے کہاں رہ گیا ہے تمہارا میاں؟ ہمیں آج واپس بھی جانا ہے، اسے بلا لو۔ دوپہر اب شام میں ڈھلنے لگی، انہیں اب واپسی کی فکر ہونے لگی۔ وہ ایک ضروری کام تھا انہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ وہ سب ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھے اورحان کا انتظار کر رہے تھے۔ گھر تو بہت ہی اچھا بنا لیا ہے، یہ سب بھی تم نے کیا ہے بہو رانی؟ خالہ گھر میں نظریں دوڑانے لگی۔ جی آنٹی، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بھائی واہ، کیا قسمت پائی ہے ہمارے اورحان نے، اللہ نے اس کے صبر کا بہت اچھا صلہ دیا ہے۔ آئینور کچھ سمجھی نہیں پر چپ رہی۔ اچھا میری بیٹی، اب میری بات غور سے سنو، اپنے شوہر کا دل مضبوطی سے اپنی طرف رکھو، اپنی مٹھی میں۔ ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تم ایک اچھی لڑکی ہو، ہم سب کا ہی بھلا چاہتے ہیں، بھلے کوئی بھی ہمیں کچھ بھی کہتا رہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم اس کو کبھی پاکستان جانے ہی نہ دینا، اور ذرا نظر رکھا کرو کس سے بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے فون وون پر۔ میں تمہیں شک کرنے کا نہیں کہہ رہی، بس بیوی کو پتہ ہونا چاہیے، سمجھی میری بات؟ انہوں نے رازداری سے اسے اپنے شوہر پر نظر رکھنے کا مشورہ دیا۔ آنٹی، وہ اب پوچھنا چاہتی تھی، وہ مہتاب کون ہے؟ وہ روزینہ خالہ نے پہلے آفتاب خالو کو دیکھا، پھر ایک لمبی دکھ بھری سانس اپنے اندر کھینچی۔ ہے ایک بیچاری قسمت کی ماری بد نصیب ہے تو اپنی ہی بچی پر اب کیا کہے۔ اورحان کی خالہ زاد بہن ہے، میری بڑی بہن کی بیٹی، ساتھ پڑھتے تھے دونوں، پسند کرتا تھا اس کو وہ، بات خودکشی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کی شادی اس کے خالہ زاد کزن سے ہی ہوئی، پر دوسری خالہ کے گھر۔ دونوں لڑکوں میں بہت مار پیٹ ہوئی تھی، توبہ توبہ، اس کی خاطر جیل تک گیا تھا یہ لڑکا۔ بہت
तंग किया था उसने, बहुत तंग किया था। हाय तुम्हें क्या क्या बताऊं। आखिर आयनूर उनके इतने बड़े बड़े इंकशाफात पर उन्हें परेशानी और हैरत से देखती रह गई थी। इससे पहले रोजीना खाला कुछ और बताती और हान घर के अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। उसे देखते ही दोनों रुख मोड़कर बैठे। हाँ भाई क्या बातें हो रही हैं। और हान अब अच्छे मूड में लग रहा था। कौन जानता था कि जब उसका मूड खराब होता तो वो दूसरों का भी अच्छा नहीं रहने देता था। कुछ नहीं, बस तुम्हारी बीवी को समझा रहे थे और तुम्हें भी समझाते हैं। नसीहत ही समझो, अपनों से बनाकर रखते रहो, सबकी खैर खबर रखते रहो। यूं अपनी अलग थलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, समझे। आफ्ताब अंकल ने उसे नसीहत की, पर वो ये नहीं जानते थे कि उनकी कही बातें उन्हें भारी पड़ सकती है। और सुनाएं अंकल जी, आपका बेटा कैसा है? ऑस्ट्रेलिया में है ना वो? सुना है तीसरी बार भी उसने वही शादी कर ली है। और हान ने बैठते हुए कहा। और हान की बात सुनकर वो दोनों पहले तो लाजवाब हुए कि उसे कैसे पता कि उसकी तीसरी शादी का। हाँ बस क्या करना है, पाकिस्तान आकर जब उसने वहीं काम सेट कर रखा है, अब क्या कहें उसे। असल में तो उनका बेटा उनकी नहीं सुनता था। उसकी शादी बल्कि तीसरी शादी की बात को खालू जी गोल कर गए और उसके काम की बात करने लगे। उरूज की सुनाए। अब औरहान ने उनसे उनकी बड़ी बेटी के खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए। उसके शौहर ने उसे दुबई नहीं बुलाया। अब तो 2 साल हो गए। खैर से अब तो शादी हुई भी। वो जानता था उसका शौहर उसे नहीं बुलाएगा। उसने उससे शादी अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करवाने के लिए की थी। और बहुत सी बातें तो ऐसी भी उड़ी थी कि उरूज के शौहर ने बाहर भी शादी कर रखी है। वो असल में उसके डॉक्यूमेंट्स में मसला आ रहा है। जैसे ही ये मसला या मसाइल हल ख़त्म होंगे भेज देना है उसे उसके शौहर के पास ही। उन्होंने बात ख़त्म करते हुए कहा, तुमने कभी ऐना के घर चक्कर नहीं लगाया? खालाजाद बहन है तुम्हारी, तुम्हें जाना चाहिए। अपनी बीवी को लेकर जाना उसके घर, बहुत खुश होगी वो। उसके बच्चे देखे तुमने? खालू ने मोबाइल ऑन करते गैलरी से तस्वीरें निकाली। ये देखो, बहुत बहुत ज़हीन बच्चे हैं, लायक फ़ायक, मेरे नवासे नवासी। खालू के पास उनकी छोटी बेटी ही थी जिस पर वो तफसील से बात कर सकते थे। बस इसलिए हर बात को घुमाकर ऐना पर ले आते थे। जी ज़रूर हम जाएंगे। इनफैक्ट मिला था मैं एक बार उसके शौहर से और देवर से भी। खैर से 5 भाई है वो और रहते भी साथ ही है। अभी एक की ही शादी हुई है ऐना के शौहर की, बड़ा भाई है वो सब में। ऐना हमारी ऐना बड़ी बहू बनी है अपने ससुराल में, मगर मैं सोचता हूँ कितना काम करना पड़ता होगा बेचारी की जिम्मेदारी ही बहुत है। ऊपर से सास ससुर भी साथ ही रहते हैं और बच्चों के काम तो ख़त्म ही नहीं होते होंगे। और हर ने आगाही लाजवाब की थी। बस यही सब सोचकर दिल नहीं करता क्या बेचारी से मेहमान नवाजी करवाए। उसने अफसोस करते हुए कहा। इस बार तो खालू को अच्छे से पता चल गया था, वो इतना आगाह है अपनों से। और ख़ुद औरहान ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे ये सब मालूमात उसकी अम्मी ज़बरदस्ती दे दिया करती थी, जो आज उसके जवाबात देने में आसानी हो रही थी। वो अब अच्छा महसूस कर रहा था। उसका मकसद खालू की तजलील नहीं था, वो बस उन्हें अपनी बातों से आईना दिखाना चाहता था। अच्छा बच्चों, अब हमें इजाज़त दो, रात होने को है, कहीं हमारी बस ही ना छूट जाए। उन्होंने उठते हुए कहा, मैं आपको बस तक छोड़ाता हूँ, आप फिक्र ना करें। मुझे 2 मिनट दें, मैं चेंज करके अभी आता हूँ। और वो जब अपने कमरे से निकला तो उसकी खाला और उसकी बीवी दोनों सेल फ़ोन लिए खड़ी नंबर एक्सचेंज करने में मगन थी। वो उन लोगों से जितना दूरी बनाने का ख्वाहिशमंद था, वो उसकी ज़िंदगी में उतना ही घुसते चले जा रहे थे। अब बात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। खुद पर ज़ब्त करता, बज़ाहिर खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करता, वो आगे बढ़ा चले। अलविदाई कलमात के साथ वो दोनों और हान की गाड़ी में सवार हुए। वो उन्हें छोड़कर कैफ़े जाने का इरादा रखता था, पर अब सीधा घर आया था। नूर नूर, वो घर के अंदर आते ही उसे आवाज़ें देने लगा। वो अपने कमरे से बाहर निकली। जी। उसने नासमझी से उसे देखा। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? फ़ोन क्यों, क्या हुआ? वो परेशान होते हुए बोली। मैंने कहा फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? उसकी बुलंद बदहवास आवाज़ से उसका गुस्सा जाहिर था। उसने आगे बढ़कर बेड के साइड टेबल के बाद इधर उधर नज़र दौड़ाई और ड्रेसिंग टेबल पर से उसका फ़ोन उठा लिया। क्या ज़रूरत थी तुम्हें नंबर लेने और देने की? उसका फ़ोन उठाते हुए बोला तो आवाज़ अभी भी ऊंची थी। आपकी खाला ने ही कहा था अनलॉक करो इसे। और हान ने फ़ोन उसे थमाते अनलॉक करने का कहा। पर क्या हुआ है, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? एक नंबर ही तो है, नंबर से क्या हो जाएगा? आई सेड अनलॉक इट राइट नाउ। उसने फिंगरप्रिंट से उसे अनलॉक किया।
وہ orhan کا غصہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اسے کانٹیکٹ لسٹ میں نمبر ڈھونڈتے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کسی سے بھی رابطہ رکھنے کی، orhan نے روزینہ خالہ کے نام سے سیو نمبر ڈیلیٹ کرتے فون واپس کرتے ہوئے کہا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ بتائیں مجھے، آخر ڈر کس بات کا ہے؟ ایسا کیا ہے جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ رابطہ نہ رکھنے سے مجھے آپ کے اور اس مہتاب کے افیئر کا نہیں پتہ چلے گا؟ نور، وہ چیخا تھا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا۔ صرف ایک یہی بات تھی جو وہ کسی کے منہ سے بھی نہیں سننا چاہتا تھا، اور آئی نور وہی کر گئی تھی۔ مار لے، رک کیوں گئے؟ وہ بھی چیخی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ اس کا اتنا شدید ری ایکشن دیکھنے کے بعد آئی نور آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے روم سے باہر تیزی سے نکل آئی تھی۔ نور، اس کے یہ روم سے جانے کے بعد orhan کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے اب خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ آئی نور کے پیچھے ہی روم سے باہر نکلا۔ وہ اوپر جا چکی تھی۔ اس نے خود کو اسٹڈی روم میں بند کر لیا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے بھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا orhan جیسا پولائٹ سافٹ اسپوکن شخص اس پر یوں چلائے گا۔ orhan کا یہ روپ اس کے لیے نہ صرف نیا تھا بلکہ ناقابل برداشت بھی تھا۔ اب اسے اس کی خالہ کی کہی ساری باتیں سچی لگ رہی تھی۔ اگر اتنی ہی محبت تھی تو مجھ سے کیوں کی شادی؟ ایک بار دلوا ہی دیتے اسے طلاق اور کر لیتے شادی۔ میری زندگی برباد کیوں کی؟ اتنے سچے ہیں تو سب سے منہ کیوں چھپاتے پھرتے ہیں؟ کیوں رابطہ نہیں رکھتے کسی سے؟ وہ اب غلط فہمیوں کے جال میں الجھتی چلی جا رہی تھی۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ orhan اس کو منانے 2-3 بار آ چکا تھا۔ دروازہ کھولنا تو دور کی بات، وہ اس کی کسی بات کا جواب بھی دینے کو تیار نہیں تھی۔ تھک ہار کر orhan اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ آج کا دن جتنا برا تھا، رات اس سے کہیں زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ وہ جس کی دل فریب ہنسی اس گھر میں گونجتی رہتی تھی، آج اس گھر کی در و دیوار نے اس کے رونے کی دل خراش آوازیں سنی تھی، جو وہ orhan ابتسام کی زندگی میں ایسے شامل ہوئی تھی کہ وہ ہنسنے مسکرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی کسی مرجھائے پھول کی طرح تھی۔ آئی نور کے آنے سے یہ پھول پھر سے کھل اٹھا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں بہار کی طرح تھی جس کے آنے سے خزاں نے خیر آباد کہتے رخصت لے لی تھی، پر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے بہار کا موسم بہت مختصر تھا، یا اسے یہ موسم راز ہی نہیں آیا تھا۔ اس کا حق بہار پر تھا ہی نہیں۔ اسے تو اپنے حصے کی ہی خزاں سمیٹنی تھی۔ اسے آج اپنا آپ کسی زرد پتے کی طرح لگ رہا تھا جس کی قسمت میں دوبارہ سرسبز ہونا نہیں تھا، صرف اور صرف ٹوٹ کر بکھرنا تھا۔ اگلی صبح جب وہ کیفے چلا گیا تو وہ نیچے آئی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ سوچ کے اس کا بی پی لو ہو رہا تھا۔ اس نے زندگی میں ایسی سچویشن پہلی بار فیس کی تھی۔ ابھی اس کا دل نیا زخمی ہوا تھا۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے آئی نور orhan کو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ بخار میں تپتا ہوا محسوس ہوا۔ زبردستی ناشتہ کرواتی آئی نور نے اب خود کو دوا کھلائی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ طبیعت کا بوجھل پن تھا اور کچھ دوائی کا اثر۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند سے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ شام گئے اس کی آنکھ کھلی تو وہ orhan کے گھر لوٹنے سے پہلے پھر سے خود کو اسٹڈی روم میں لاک کر چکی تھی۔ آج وہ اپنے ساتھ اپنا فون، لیپ ٹاپ اور کچھ اسنیکس بھی اٹھا لائی تھی، اس لیے آج اس کا وہاں گزارا کرنا کل سے آسان ہو گیا تھا۔ البتہ دل ہر چیز سے اکتا گیا تھا۔ آج آنسوؤں کی جگہ اداسی نے لے لی تھی۔ وہ گھر لوٹا تو اوپر کمرے کی روشنی بتا رہی تھی وہ ابھی تک وہیں ہے، پر آج وہ اسے منا ہی لے گا، وہ سوچ کر آیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولو بیگم، نہیں تو میں توڑ کے اندر آ جاؤں گا۔ نور پلیز دروازہ کھولو۔ نور جو صوفہ کم بیڈ پر کتاب ہاتھ میں پکڑے سو گئی تھی، اس کے دروازے پر دستک سے اٹھ گئی تھی۔ سر ابھی تک چکرا رہا تھا، آنسو پھر سے بہنے کو تیار تھے، پر لب خاموش تھے، ایک دم خاموش، کل کی طرح۔ orhan کو آج بھی دستک کے جواب میں خاموشی ہی مل رہی تھی۔ اسے لاک ان لاک ہوتا نظر آیا تو وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ پاس آ کر بیٹھا تو اسے نظریں سامنے پڑی میز پر گاڑی۔ یہ اس کی ناراضگی تھی جو اسے اس کی طرف دیکھنے سے روک رہی تھی۔ وہ روم میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں سوری کیک تھا۔ پچھلی بار وہ اس کے لیے برتھ ڈے کیک اسی جگہ پر لائی تھی اور اس بات کو زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ orhan نے کیک اس کے آگے کیا جو وہ خانم سے بنوا کر لایا تھا۔ ہاں، کیک پر سوری اس نے خود لکھا تھا۔ آئی نور نے کیک لے کر سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ دیا اور رخ ذرا سا موڑ کر بیٹھ گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔
اورہان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو اسے اس کی طرف رخ موڑنا ہی پڑا۔ آئی ایم سوری، معاف نہیں کرو گی اپنے شوہر کو؟ میں کچھ زیادہ ہی ہائپر ہو گیا تھا، جانتا ہوں، مانتا ہوں، میری غلطی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے اپنے ہاتھ اب کانوں تک لے جاتے ہوئے کہا تو آئینور نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ نیچے کیے اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کے سامنے جھکی معافی مانگے وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی اور وہ آج اسے رلانا نہیں چاہتا تھا، پر وہ رو پڑی تھی۔ بس نور، بس، کیا حال بنایا ہے ایک ہی دن میں اپنا۔ اسے وہ پہلے کی طرح کی نسبت کمزور لگی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے خالی آنکھیں، خشک ہونٹ، پیلی پڑتی رنگت، اوپر سے ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں نے اسے خود اس کی نظروں میں شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ اس سب کا ذمہ دار تھا، اس لیے تو شادی نہیں کی تھی۔ وہ اب نیچے اپنے روم میں آ کر سو گئی تھی، وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کچھ دن لگے تھے ان دونوں کو نارمل ہونے میں کہ ایک نیا امتحان دروازے پر کھڑا تھا۔ آئینور کچن میں کام کر رہی تھی اور ہان ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں لیے کام کر رہا تھا۔ جب آئینور کا فون بجنے لگا، فون اٹھا لو، نہیں تو اسے سائلنٹ پر رکھا کرو۔ تیسری چوتھی بار فون کی گھنٹی سے وہ چڑ گیا تھا۔ اف، کیسے لوگ ہیں، اگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو صبر کر لے، مصروف ہوگا۔ نہیں، بس ہم تو ٹھہرے ویلے، آپ بھی ٹائم نکال کر ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں اور پائے لاتعداد گوسپ ایڈٹس۔ ایک بار پھر بیل ہوئی تو بڑبڑاتا صوفے سے اٹھا تھا۔ آئینور کا فون ٹی وی کے اوپر تھا، جسے اٹھاتے ہی اسے پاکستانی نمبر نظر آیا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ کیوں؟ کوئی نیو نمبر۔ ہیلو، وہ بیزاری سے بولا۔ آپ کون؟ بولنے والی لڑکی تھی۔ آپ کون اور کسے فون ملایا ہے آپ نے؟ کیا یہ نمبر آئینور کا ہے؟ وہ بولی۔ جی بالکل ہے، یہ نمبر آئینور کا ہے اور میں ان کا شوہر نامراد مخاطب ہوں۔ کیا آپ اپنی تعریف سے روشناس کروانا چاہیں گی؟ دوسری طرف سے زوردار قہقہہ سنائی دیا۔ سوچا تھا سدھر گیا ہوگا میرا کزن، پر وہ اورہان ابتسام ہی کیا جو سیدھا جواب دے دے۔ خیر، عروج بات کر رہی ہوں۔ اوہ تم؟ اس کے سامنے روزینہ خالہ اور آفتاب خالو کی شکلیں گھومنے لگیں۔ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ تمہیں کیا کام میری بیوی سے؟ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ بات تو کرواؤ مجھ سے کر لو، اس سے کیوں نہیں؟ وہ معصوم ہے، کچھ نہیں سمجھتی۔ کیا نہیں سمجھتی؟ یہی تو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ فون دو اسے، عروج بازد تھی۔ خیریت؟ امی نے بات کرنی ہے، جب سے پاکستان لوٹی ہیں تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ نمبر لیا تھا، سوچا آج بات کروا دوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری بیوی سے گپیں مارنے کا۔ ہاں، اورہان کس کی کال ہے؟ وہ جو کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی، اب ہاتھ دھو کر دوپٹے سے صاف کرتی سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ عروج کو یا آئینور کو کوئی جواب دیتا۔ عروج فون روزینہ خالہ کو پکڑا چکی تھی۔ ہیلو، ہاں، آواز آ رہی ہے میری؟ روزینہ خالہ فون پر تھی۔ اورہان نے بے دلی سے فون آئینور کو پکڑایا۔ السلام علیکم۔ آئینور نے ان کی آواز سنتے ہی انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری بچی، میری بہو رانی، تم نے تو فون ہی نہیں کیا، اتنے دن ہو گئے ہمیں واپس آئے ہوئے۔ جی بس وہ کچھ مصروفیات زیادہ تھی، ٹائم نہیں مل سکا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اورہان کو دیکھتی کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں سب سمجھتی ہوں، اکیلے پردیس میں رہنا، سارے گھر کی ذمہ داری ہے تم پر، آسان نہیں ہوتا۔ یہاں تو کام والیاں رکھ کر بیویاں فارغ پڑی رہتی ہیں، پر وہاں سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ جی آنٹی، ایسا ہی ہے۔ وہ اورہان کی قریب ترین موجودگی کی وجہ محسوس کر رہی تھی، تبھی بہت سوچ سمجھ کر جواب دینے لگی۔ اس نے اس کے چہرے پر چھاتے غم و غصے کے آثار دیکھے تھے، ایسے جیسے وہ جو کرنا چاہتا تھا نہیں کر پا رہا تھا۔ لحاظ کا لبادہ اور بڑوں کا احترام اسے یقیناً بے بس کر رہا تھا۔ اس نے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کیا تو وہ بول پڑا، آئندہ اس نمبر سے فون آئے تو مت اٹھانا، بلکہ کسی بھی ان نون پاکستانی نمبر سے فون آئے تو مت اٹھانا، بلکہ میں امی سے کہوں گا کہ منع کریں انہیں، ہمیں سکون سے رہنے دیں، ہم سے دور رہیں بس۔ وہ اس کے پاس سے بغیر کوئی جواب دیے گزر گئی اور واپس کچن کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ وہ گروسری کر کے گھر آئی تو دانا آنٹی اسے گھر کے لان میں ہی نظر آئی۔ السلام علیکم دانا آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے ان کے پاس رکتے ان کی خیریت دریافت کی۔ وعلیکم السلام، تم سناؤ، اتنی صبح سویرے کہاں سے آ رہی ہو؟ انہوں نے اپنے پودوں سے توجہ ہٹاتے ہوئے نظر اس کے لائے سامان پر ڈالتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ بس کچھ سامان چاہیے تھا، اس نے اپنے لائے سامان پر ایک نظر ڈالتے انہیں بتایا۔ کتنی بار کہوں، کچھ بھی چاہیے ہو میرے کچن سے لے لیا کرو بھائی، تم میری پیئنگ گیسٹ ہی نہیں ہو، بلکہ میرے سگے ماموں زاد بہن کی بیٹی ہو۔ تمہاری ماں اور میں ساتھ کھیلتے رہتے تھے، یہ تو بس شادی کے بعد کبھی پاکستان جانا ہی نہیں ہو سکا۔ ہاں
دانا آنٹی نے افسوس سے کہا، خیر تمہیں ایک ہی دن ملتا ہے چھٹی کا، آرام کیا کرو، کم از کم دیر تک سو ہی لیا کرو۔ شاید وہ اسے دیر رات تک کام کرتے دیکھ کر تھک گئی تھی۔ بس دانا آنٹی، مجھے جلدی اٹھنے کی عادت ہے، اسے نرمی سے جواب دیا۔ اور یہ تمہاری پڑھائی کا کیا بنا؟ وہ اب اصل مدعے کی طرف آ رہی تھی۔ ایگزامز ہو گئے ہیں، اب بس رزلٹ کا انتظار ہے۔ اب وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کی باتیں کون سا رخ اختیار کریں گی۔ تو ڈگری پوری ہو گئی، اچھی بات ہے، انہوں نے وقفہ لیتے ہوئے پوچھا۔ پھر آگے کیا سوچا تم نے؟ آگے؟ ہاں، آگے کیا کرنا ہے؟ آگے وہ سوچنے لگی، طلاق لوں گی، جاب ڈھونڈوں گی، کیریئر بناؤں گی، یا پھر دوسری شادی کا سوچوں گی، نہیں تو پہلے شوہر کا ہی انتظار کروں گی، یا پاکستان واپس لوٹ جاؤں گی۔ سو مینی آپشنز، لوگ صاف صاف کیوں نہیں پوچھ لیتے جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے سوچا، یوں گھما پھرا کر وہی باتیں پوچھنے سے اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ آپ کو ہرٹ نہیں کر رہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے، سب کو سب سمجھ آتی ہے، بس اکثر لحاظ کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت سخت سوالوں کے سخت جوابات دینے سے روک لیتی ہے۔ دانا آنٹی، میں اپنی ڈگری سے ریلیٹڈ جاب ڈھونڈوں گی، آپ دعا کریے گا۔ وہ اداس آنکھوں سے مسکراتی سامان سنبھالتی اپنے روم کی طرف چل پڑی تھی۔ روم کی لائٹ جلائی، سامان بیڈ پر ہی ڈھیر کیا اور لانگ کوٹ اتار رہی تھی کہ بیڈ پر الٹا پڑا فون بجنے لگا۔ وہ بنا دیکھے بتا سکتی تھی کہ آنے والی کال کس کی ہوگی، اس کی ماں کی۔ آج اس کی چھٹی کا دن تھا، آج اس کے گھر سے فون آئے گا۔ دور دیش سے اس کی ماں ہمیشہ کی طرح سلام دعا کے بعد ایک ہی بات کرے گی، وہی بحث پھر سے شروع ہوگی۔ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی جیتے گا اور نہ ہی کوئی ہار مانے گا۔ ہینڈ فری لگاتے اس نے کال ریسیو کی اور اپنی الماری کھولتے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ کپڑے جو اس نے استری کرنے تھے ہفتے بھر کے لیے۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ حسب عادت سلام دعا کے بعد وہی بات شروع ہو گئی۔ ماں، اس نے آہ بھری، مجھے ایک دن ملتا ہے چھٹی کا، اس ایک دن میں مجھے ہفتے بھر کی تیاری کرنی ہوتی ہے، گروسری کرتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، استری کرنے اور کھانا بنانے کا ٹائم بھی مجھے اسی ایک دن ملتا ہے۔ یہ سب کرتے میں دکھی نہیں ہوتی جتنا اس 5-10 منٹ کی فون کال سے ہو جاتی ہوں۔ ہاں، اب ماں سے بات کرنا بھی تمہارے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ دوسری طرف بھی دل دکھی ہوا تھا، انہوں نے بھی دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہہ دیا۔ مسئلہ آپ سے بات کرنے کا نہیں ماں، مسئلہ ایک ہی مسئلے کو بار بار ڈسکس کرنے میں ہے۔ میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، خوش ہوں، ٹھیک ہوں، جو جیسے چل رہا ہے بس ٹھیک ہے، چلنے دینا۔ آج کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اور کون سی بات کروں، یہ بھی تم ہی بتا دو۔ وہ ناراض ہو گئی۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی سے بات کرنے کو اور کوئی ٹاپک نہیں ہے؟ اس نے کچھ دیر جواب کا انتظار کیا۔ میرے پاس اس ٹاپک پر بات کرنے کو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابو کو میرا سلام کہیے گا، اللہ حافظ۔ رات کے دوسرے پہر آئے نور کی آنکھ کھلی تو اورحان کو کمرے میں نہ پا کر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر کے نچلے پورشن میں وہ نظر نہیں آیا، شاید وہ اسٹڈی روم میں ہوگا۔ اس نے یہ سوچا تو وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر اسٹڈی روم کے علاوہ ایک چھوٹی سی بالکنی بھی تھی، جیسے وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جانے لگی، اسے اورحان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسے لگا جیسے وہ فون پر بات کر رہا ہو۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے، آپ کیوں نہیں سمجھتی میری بات؟ انہیں مجھ سے ملنے میں، میرا نمبر لینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، انہیں وہ اچھی لگی تھی تو وہ بھی مجھے باتیں سنانے کے لیے۔ وہ شخص بار بار بہانے سے مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ کون ہوتا ہے مجھے یہ سب کہنے والا؟ اس کا مطلب سمجھتی ہے آپ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ ان کا مطلب تھا کہ مجھے مہتاب کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اس کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو ڈسکس کرنے کا حق نہیں رکھتا میں۔ صاف یہ کہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک تھے، ہے اور رہیں گے۔ میں غلط تھا، غلط ہوں اور غلط ہی رہوں گا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی مہتاب کا ذکر کرنے کی؟ اور ہان کی امی کو لگا کہ اس نے مہتاب کا ذکر کر کے اپنے زخم تازہ کیے ہیں۔ میں نے نہیں کیا تھا پہلے اس کا ذکر، مجھے خواب نہیں آیا تھا کہ وہ پھر پاکستان آئی ہوئی ہے، اس نے چڑھ کے کہا۔ اور اورحان کو اپنی ماں کا بات چھپانا بھی چبھ گیا۔ اور آپ نے بھی مجھ سے چھپایا امی؟ آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ اسی لیے کہیں میں اس سے شادی کا نہ کہہ دوں؟ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، سگی خالہ ہوں میں اس کی، مجھے وہ تمہارے لیے پسند تھی، تبھی رشتہ لے کر گئی تھی۔ اورحان کی والدہ نے اپنی صفائی میں کہا تھا، جب وہ پچھلی بار اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر آئی تھی تو کیا کہا تھا ماں، میں نے آپ سے
کہا تھا نا۔ آئی نور اب آخری سیڑھی پر قدم رکھ چکی تھی، جس سے آگے بالکنی تھی، جہاں وہ کھڑا اپنے دھیان میں کھڑا فون پہ باتیں کر رہا تھا۔ کبھی آسمان کی اور دیکھتا تو کبھی نیچے زمین پر نظر ڈالتا۔ خلا کروائے اس کی، میں شادی کروں گا اس سے۔ میرے لیے وہ آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھی۔ اس کی زندگی میری وجہ سے مشکل ہوئی ہے، وہ اسے میرے نام کے طعنے دیتا ہوگا، میری وجہ سے وہ اس حال میں ہے، میری اس سے شادی کروا دے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آئی نور اورحان نے سنی تھی۔ اس سے آگے وہ نہ سن پا رہی تھی اور نہ سمجھ۔ میں شادی کروں گا اس سے۔ اسے لگا اس کے پیروں سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ میرے لیے وہ آج بھی وہی ہے۔ اسے اپنے سانسیں مشکل لینے پڑنے لگی۔ اس کی زندگی میری وجہ سے مشکل ہوئی ہے تو کیا وہ اس کی زندگی آسان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ اسے اپنا ذہن معاف ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اسے اب میرے نام کے طعنے دیتا ہوگا، اسے کہیں خلا لے اپنے شوہر سے۔ آہ نور کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ وہ شخص مہتاب کے قابل نہیں تھا۔ میں شادی کروں گا اس سے۔ اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ کہاں ہے، کیوں ہے، اسے کہاں جانا ہے، اسے اوپر جانا ہے یا واپس نیچے آنا ہے، وہ سب بھول گئی۔ وہ اپنا آپ بھول گئی۔ یاد رہا تو بس جو کانوں نے سنا، یہاں تک کہ آنکھوں نے بھی دیکھنا بند کر دیا۔ وہ دھڑام سے ایک وجود گرتا چلا گیا اور اورحان کو اپنے پیچھے کچھ گرتا محسوس ہوا۔ نور! اس کا فون اس کے ہاتھ سے گرا۔ اس نے اس کی طرف بھاگتے ہوئے اسے آخری سیڑھی تک جاتے ہوئے دیکھا۔ نور! نور! آنکھیں کھولو! اس کے سر سے خون نکل رہا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ نور اٹھو! اورحان کی گود میں اس کا سر تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عجیب امتحان کی گھڑی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ شاید ابھی یہ امتحان اور کڑا ہونا لکھا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر نیم بے ہوش سی پڑی تھی۔ اسے 8 سٹچز آئے تھے۔ ہلکی پھلکی رگڑوں کے ساتھ اب اس سے تیز بخار بھی تھا اور سب سے بڑھ کر اس کا بی پی نارمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ جو ہر وقت ہنساتی رہتی تھی، اس کی ہنسی اورحان کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ ہنسی، وہ کہا، وہ جب اس نے پہلی بار اسے ایئرپورٹ پر دیکھا تھا، اس روز وہ اس سے پہلی بار ملی تھی۔ اس کا نکاح ٹیلی فون پر ہوا تھا اور نہ ہی شادی سے پہلے ان کی آپس میں کوئی بات ہوئی تھی۔ پر جب وہ اورحان سے ملی تو اس کا رویہ جانا پہچانا تھا۔ وہ جتنی ہنسمکھ تھی اتنی معصوم بھی تھی۔ ہاں، بہت اپنائیت، بہت بے تکلفی تھی اس کے انداز میں۔ وہ شوخ، نٹکھٹ، شرارتی سی لڑکی جس کے یہاں پیار اور محبت کی اپنی ہی کیٹیگریز تھی، جو زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جو آج ہاسپٹل کے بیڈ پر خاموش پڑی تھی، بیمار پڑی تھی، غمگین پڑی تھی، وہ اس سب کی وجہ اورحان خود کو مان رہا تھا۔ وہ اس کا قصوروار تھا، اس کی غلطی تھی، وہی قصور تھا اس کا۔ وہی اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکا تھا، یہی اس کی خراب قسمت تھی۔ وہ جس سے پیار کرتا تھا اس کو دکھ پہنچایا کرتا تھا۔ جانے انجانے میں ہی صحیح۔ اورحان ابتسام دکھی دل لیے خود کو کوس رہا تھا۔ اسے محبت راز کیوں نہیں آتی؟ وہ کیوں کسی کو چاہنے، اسے خوش رکھنے سے قاصر تھا؟ وہ خود سے جواب چاہتا تھا۔ ہاسپٹل میں خانم روز اس سے ملنے آتی تھی اور ان دونوں میں عجیب سی رنجش محسوس کر رہی تھی، پر وہ وقت ٹھیک نہیں تھا کہ وہ کچھ پوچھ سکتی۔ آئی نور کے کیفے فرینڈز بھی ملنے آنا چاہتے تھے، پر خانم نے فی الحال سب کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ جلدی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائے گی، تب سب گھر جا کر مل لے گا۔ اس کی وجہ بھی ان دونوں کے درمیان محسوس کی جانے والی رنجش ہی تھی۔ البتہ زحال خانم کی بیٹی روز یونیورسٹی سے آتے چکر لگاتی۔ وہ آئی نور کو آپی کہتی تھی۔ آئی نور اس کے ہاتھ سے کھانا بھی کھا لیتی اور اس سے باتیں بھی کر لیا کرتی تھی۔ اسے ہاسپٹل سے آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں آئی نور نے ایک بار بھی اورحان سے بات نہیں کی تھی اور نہ اس کے ہاتھ سے کچھ کھاتی، نہ پیتی اور نہ ہی کچھ بولتی تھی۔ خانم! اس نے بہت سوچ کر خانم کو مخاطب کیا۔ جی خانم کی جان! خانم کو وہ زحال کی طرح لگتی تھی۔ کیا میں آپ کے گھر جا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں بیٹی، ضرور، پر مجھے بتاؤ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ خانم کو اس کی یہ ادا بھی خوب بھائی کہ وہ اپنے شوہر کا پردہ رکھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کا تماشا بنے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ میاں بیوی کا اپنا مسئلہ خود سلجھانا چاہتے تھے۔ اللہ تم دونوں کے لیے آسانیاں کرے۔ خانم نے اس کی آنکھوں میں آئے آنسو دیکھ کر ان دونوں کے حق میں دعا کی۔ اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے اسے خانم کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ پر اسے مجھ سے بات تو کرنی چاہیے خانم۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور بے بسی خانم نے نوٹ کر لی تھی۔
وہ تم سے بات کرے گی، اسے تھوڑا سا وقت دو، خانم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی بیماری سے اٹھی ہے، اسے سنبھلنے تو دو، سوچے گی سمجھے گی پھر ہی کوئی فیصلہ کرے گی۔ فیصلہ؟ اس بات پر تو ارحان کا دل کانپ اٹھا۔ بھئی اصل بات تو تم دونوں کو ہی پتہ ہے، میں تو بس دعا ہی کر سکتی ہوں۔ وہ اسے آئنور کا ان کے ساتھ ان کے گھر جانے کا بتانے آئی تھی اور اب واپس آئنور کے پاس چلی گئی تھی۔ شام کو آئنور ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر خانم کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی، جہاں زحال کی دادی ماں نے اسے بہت پیار اور شفقت سے خوش آمدید کہا۔ زحال اس کے گھر آتے ہی اس کے لیے گرما گرم سوپ لے آئی۔ اچھا کیا بیٹی تم یہاں آ گئی، اچھا کیا بیٹی تم یہاں آ گئی، دیکھنا میں تمہارا کتنا اچھا خیال رکھوں گی۔ وہاں ارحان کیفے ہوتا تو تم گھر پر اکیلی پڑ جاتی ہو، یہاں ہمارے ساتھ رہو گی، ہمارا بھی دل لگا رہے گا اور تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے دادی، اب سے ہم گرلز ڈے پارٹی کیا کریں گے، زحال نے چہکتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے۔ اور رات کو میں بھی تم لوگوں کو جوائن کر لیا کروں گی، خانم نے بھی انہیں خوش کر دیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے موم، پر آپ ہمیں کل ہی باہر ڈنر پر لے کر جائیں گی۔ لے جاؤں گی، کل ہی لے جاؤں گی، جہاں کہو گی وہاں لے جاؤں گی، خانم نے کھلے دل سے کہا۔ واہ موم، آئنور آپی کے آنے کی اتنی خوشی، اور نہیں تو کیا، میری ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں۔ کیوں ماں جی، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ خانم نے اپنی ساسو ماں سے تصدیق چاہی۔ تمہاری 2 ہے تو میری 3 ہے، ہاں 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 ہاں، سب ہنسنے لگے۔ دادی ماں نے خانم کو بھی بیٹی بنا کر ساس بہو کو ایک ہی کر دیا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو خانم کیفے زحال یونیورسٹی جا چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو دادی ماں کو راکنگ چیئر پر چشمہ لگائے ہاتھ میں کتاب پکڑے پڑھتے ہوئے دیکھا تو قدم ان کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے اسے آتے دیکھا تو کتاب بند کرتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا اور کتاب بند کر کے پاس پڑی میز پر رکھ دی۔ اٹھ گئی گڑیا رانی؟ جی دادو۔ وہ اب ان کے پاس کھڑی تھی۔ طبیعت اب کیسی ہے ہماری گڑیا کی؟ ان کے انداز میں آئنور کے لیے فکر واضح تھی۔ آپ کی دعا ہے دادو، اس نے انہیں تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی اور بہت سی خوشیاں دے۔ وہ دعا کرتی آئنور کے لیے ناشتہ کرنے کی ارادے سے اٹھنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھنے سے منع کرتے ہوئے بیٹھے رہنے کا کہا۔ دادی ابھی میرا دل نہیں کر رہا، تھوڑی دیر تک کر لوں گی، پکا پرومس۔ بلکہ آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا ناشتہ کیا ہے؟ ہم نے تو بھئی صبح سویرے ہی کر لیا تھا۔ ہاں اگر تم بناؤ گی تو پھر کر لیں گے، کھاتے پیتے رہنا چاہیے۔ وہ ہنس پڑی۔ پر ہماری ایک شرط ہے، ناشتہ لاہوریوں والا ہونا چاہیے، ہم سے نہ کھائے جائیں گے باسی ڈبل روٹی، وہ نقلی جیم اور وہ نقلی بریڈ، نقلی بٹر۔ دادی کی باتیں سن کر وہ ہنسے جا رہی تھی۔ دادی آپ بہت کیوٹ ہے۔ اسے دادی پر بہت پیار آیا تو ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ میری پیاری بچی، چلو اب جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ اور دادی کے ہاتھ کا ناشتہ کرو، ابھی تمہاری دادی اتنی بوڑھی نہیں ہوئی کہ ناشتہ نہ کروا سکے۔ دادی کا پکا ارادہ تھا اسے پراٹھا کھلانے کا، جو انہوں نے آج اسے کھلا کر ہی چھوڑا تھا۔ میں سچ میں ان دونوں کے لیے بہت سیٹ ہوں، بیلا نے افسردگی سے کہا۔ اتنی اچھی جوڑی کو تو جیسے نظر ہی لگ گئی ہو، عماد نے اس کی بات کو آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مشائم بولی۔ ہاں یار، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آئنور خانم کے گھر پر رہ رہی ہے۔ وہ چاروں لنچ بریک میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خانم سچ مچ انہیں دیکھ بھال کے لیے لے گئی ہو۔ عفان نے اپنی مثبت رائے کا اظہار کیا۔ دیکھو ہم سب نے فیل کیا ہے، بات کچھ اور بھی ہے۔ عماد نے اپنی زمانہ شناس آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے عفان کی رائے بدلنے کی کوشش کی۔ تم نے باس کا حلیہ نہیں دیکھا؟ ایسے لگتا ہے کہ کتنے دنوں سے سوئے نہیں ہیں، نہ بولتے ہیں نہ ڈانٹتے ہیں، آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہاں کافی پہ کافی پینے لگے ہیں، مانو نہ مانو خانم کو سب پتہ ہوگا، بیلا نے عماد کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہم خانم سے پوچھیں؟ نہیں، وہ کہیں گی ان کا پرسنل میٹر ہے، مشائم نے انہیں منع کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ہے، عفان نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ پر یار وہ کب تک خانم کے گھر رہ سکتی ہے؟ اسے جلد ہی کچھ سوچنا ہوگا۔ بیلا کا بس چلتا تو وہ آج ہی ان دونوں کا مسئلہ سلجھا کر ہی گھر جاتی۔ اف، یہ پردیس کی زندگی، شوہر سے ناراض بھی سوچ سمجھ کر ہونا پڑتا ہے۔ بیلا کی بات پر عماد نے کچھ تبصرہ کرنا چاہا، مگر سامنے ارحان کو آتا دیکھ کر اس کی تو سٹی بٹی ہی گم ہو گئی۔ باس آ رہے ہیں، اوہ چلو اٹھو۔ ارحان کو کیفے کے دروازے پر دیکھ کر ہی سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ اسے خانم کے گھر آئے 10 دن ہو گئے تھے، اسے مائیگرین رہنے لگا تھا۔ خانم نے کئی بار کہا تھا کہ ڈاکٹر کو جا کر دکھائے،
پر وہ مانتی ہی نہیں تھی، سوچے اسے اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی کوئی سخت قدم نہیں لے پا رہی تھی۔ اورحان اسے روز کچھ نہ کچھ بھجوایا کرتا، فروٹ، پھول، کیک، چاکلیٹ وغیرہ۔ وہ اسے روز کال کرتا جسے وہ نہیں اٹھایا کرتی تھی۔ اب اس کا فون اس کی طرح خاموش رہنے لگا تھا، یا اس نے اسے سائلنٹ موڈ پر لگا کر خاموش کروا دیا تھا۔ اب نہ تو رنگ ٹون سنائی دیتی اور نہ ہی اس کے دل فریب کہو کی گونج کسی کے کانوں میں رس گھولتی۔ کیفے کا ماحول آج کافی خوشگوار لگ رہا تھا، جس کی وجہ کیفے کے مالک کا وہاں نہ ہونا تھا، تو دوسری وجہ کیفے کی مالکین کی وہاں موجودگی تھی۔ اور ہاں، دوسرے شہر میں اپنے دوست کے پاس، جس کے ساتھ مل کر اس نے گارمنٹس کا بزنس شروع کیا تھا، وہاں اسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ زحال آئنور کو اپنی یونیورسٹی دکھانے لے گئی تھی اور گھر سے باہر تازہ ہوا کا اثر تھا۔ آئنور خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اورحان لندن سے باہر گیا ہے اور کیفے میں نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ واپسی پر کیفے اپنے دوستوں سے ملنے چلی آئی تھی۔ ہمیں وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے جبکہ خانم اوون سے کیک نکال رہی تھی۔ آئنور اپنی کافی ختم کرنے کی جلدی میں تھی۔ وہ عفان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اصل میں کیا بات ہے برو؟ یہ گھبراہٹ، یہ شرماہٹ، کہیں شادی وادی تو اناؤنس نہیں کرنے لگے؟ عماد نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارتے اپنی اصلی شرارتی انداز میں جو پیش گوئی کی تھی، وہ اسے اب بھی بھاری پڑنے والی تھی۔ وہ دونوں جو گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے، اس کی بات سننے رکے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو، اس نے مشائم کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جس پر مشائم نے نظر سے نظر ملتے ہی نظریں جھکا لی تھی۔ خانم ہی تھی جو سب سمجھتی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ کیا مطلب؟ بیلا بولی۔ تم شادی کر رہے ہو؟ کب؟ کہاں؟ کس سے؟ اس نے ایک ہی سانس کھینچ کر خود کو کمپوز کیا۔ اب اسے بتانا ہی تھا، ہم دونوں شادی کر رہے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مشائم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تو وہاں موجود سب کی آنکھوں میں حیرانی دوڑنے لگی۔ سچ؟ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ آئنور نے مسکرا کر انہیں مبارکباد دی۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ لیا، تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا حق ہے۔ خانم نے خاص مشائم کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوہ، آئی ایم ہیپی فار یو۔ بیلا نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے مبارکباد دی تو مشائم کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ چھپے رستم؟ مجھے بھی نہیں بتایا؟ اپنے بھائی کو؟ عماد کو دھچکا لگا۔ دیکھنا، میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ کیا نہیں بتائیں گے؟ یہی کہ میں کب کس سے شادی کروں گا۔ ہاں ہاں ہاں، نہ بتا، سب کو پتا ہے کہ تو کب کس سے شادی کرے گا، بلکہ کہاں شادی کرے گا۔ عفان نے اسے چھیڑتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تو سب اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ہنس پڑے۔ پہلے وہ بھی اپنا سر کھجاتے ہنسا، پھر جیسے ہی بیلا کے چہرے پر آتے غصے کے تاثرات دیکھے جو اسے گھور رہی تھی، فوراً سنجیدگی تحریک کرتے ہوئے بولا، تو نہیں بچتا آج میرے ہاتھوں۔ اوہو، چھوڑو اسے۔ وہ دونوں اب مذاق میں گتم گتا ہو رہے تھے۔ چھوڑو، سیدھے ہو جاؤ تم دونوں۔ خانم اب کسی اسکول ٹیچر کی طرح ان دونوں کو شرارتوں سے باز رہنے کو کہہ رہی تھی۔ ہاں، اب بولو، کب ہے شادی؟ نیکسٹ ویک۔ خانم، کیا اتنی جلدی؟ اب بتانے کی کیا جلدی تھی؟ شادی سے ایک دن پہلے ہی بتا دیتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے خانم، بس سب بہت جلدی میں ہوا اور شادی بھی بہت سادگی سے ہوگی، بس نکاح ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں جب سے یہاں آئی ہوں کوئی دیسی فنکشن نہیں دیکھا۔ بیلا نے پاکستانی شادیوں کا دھوم دھڑکا کا مس کرتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ اوہو، عماد کو اس کا منہ بنانا بھی کہاں برداشت ہونا تھا۔ اوہو، تو ایسا کرتے ہیں، تمہاری کوئی چھوٹی موٹی منگنی کر دیتے ہیں؟ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ خانم، دیکھیے نا، اس نے چڑ کر خانم کو شکایت کی، ایک تو تم دونوں ہر وقت بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو۔ مجھے تو لگتا ہے 3-4 بچوں کے ماں باپ ہو جاؤ گے، پر لڑائی سے باز نہیں آؤ گے۔ خانم بے دھیانی میں سچ کہہ گئی۔ نہیں خانم، بچے 2 ہی اچھے۔ عماد نے شرمانے کا ناٹک کرتے اپنا ارادہ بتایا۔ ہاں 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 ہاں، اف، خانم نے سر پکڑ کے کہا تو سب ہنس پڑے۔ کچھ عرصے پہلے تم ایک شادی شدہ عورت کو فالو کر رہے ہو۔ اس نے اپنی رفتار کم کرتے اسے سنائی۔ کیا کہا؟ شادی شدہ اور عورت؟ کہا ہے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اوہ، وہ پھر سے جوگنگ کرنے لگی اور وہ پھر سے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گی؟ وہ اسے کوئی امید نہیں دلانا چاہتی تھی، کیونکہ تم مان جاؤ گی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اسے پھر سے رکنا پڑا، اور اگر نہ مانی تو؟ وہ اسے اس کے وقت کے ضائع ہونے سے ڈرانا چاہتی تھی۔ تو بھی میں منا ہی لوں گا۔ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں جانتی ہی تمہیں اس چھوٹی سی کیفے جاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم میرے لیے کر رہے ہو نا؟ اس نے صاف پوچھا۔ نہیں تو؟ میرے ڈیڈ مجھے بہت
कम पॉकेट मनी देते हैं, जबकि मेरे खर्चे बहुत हैं। अब ये भी कह दो कि मेरी बर्थडे पर वो फूल, वो चॉकलेट्स तुमने इंसानी हमदर्दी के तहत भिजवाए थे। तुम्हारे डैड का अपना बिजनेस है, वो क्यों नहीं संभाल लेते? और उसके इरादों से वाकिफ़ थी। वो बहुत अरसे से इशारों किनारों में उसे अपनी मोहब्बत समझा रहा था। मेरा लास्ट सेमेस्टर है, उसका लास्ट सेमेस्टर ही तो उसके करीब रहने का एक आखिरी बहाना था। तो वो उनका साथ अमर चाहता तो वो सदा की हिजरज़ादी, तो इसीलिए तो मना रहा हूँ। और ऐसा क्यों? आफान ने आज उससे साफ साफ बात करने का फ़ैसला कर लिया था। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। आज उसे मशाइम को मनाना ही था। मैंने अपनी फैमिली को तुम्हारे बारे में बताया है। क्यों? क्यों? मशाइम की क्यों में दबी दबी चीख थी। क्या सोचते होंगे वो? उन्हें तो लग रहा होगा कि मैंने ही तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है मशाइम, ट्रस्ट मी। उसने उसकी बात काटते उससे नेगेटिव होने से बचाया था। वो उसकी तरफ एक कदम और आगे आया था। मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। तुम जब कहो, जहाँ कहो, बल्कि अभी घर चलते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो किसी बेयकीनी किसी कैफियत में थी। मैं किसी की निगाह में हूँ। उसने खुद को बावर करवाया। तो आज़ाद करवा लो खुद को उस कागजी कार्रवाई से। आफान ने उसके तमाम मसलों का वाहिद हल पेश कर दिया। कागजी कार्रवाई? वो जिसे निकाह समझती थी वो उसे कागजी कार्रवाई कह रहा था। जब उम्र भर का साथ निभाने की बजाय किसी को सीढ़ी समझकर अपने मकसद की तकमील के लिए निकाहनामे पर दस्तखत किए जाए तो वो सिर्फ कागजी कार्रवाई ही होती है। जैसे उसने किया, यहाँ आते ही अकेला छोड़ गया तुम्हें। एक बार कॉल की उसने, एक बार पलट के आया वो तुम्हारे पास? किस उम्मीद पर तुम अपनी ज़िंदगी की कीमती साल उसके इंतज़ार में गुजार रही हो? हाँ, और कब तक? क्या वो तुम्हारी मोहब्बत था? क्या तुम्हारी शादी पसंद से हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो फ़कत इतना ही बोल पाई। और अगर हुई भी होती तो वो इस काबिल हरगिज़ नहीं था कि तुम उसका इंतज़ार करती रहती। तुम मुझे छोड़ो, मेरे साथ जो होना था हो गया। तुम खुद को देखो, क्या मैं तुम्हारे काबिल हूँ? नहीं, वो बोली। हाँ, वो बोला। कहा ना हाँ हो। वो चाहता था वो उसे उसके नज़रिए से देखे। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरे दिल ने ख्वाहिश की थी कि ये कहीं इंगेज ना हो, क्योंकि यहाँ मोस्टली लड़कियाँ शादी के बाद ही आती हैं, मेरे दोस्त कहते हैं। मगर जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, तुम्हारे बारे में जानकर मैंने फ़ैसला लिया कि तुम्हें ही अपना बनाना है। तुम मुझे 2 साल से जानती हो, हम रोज़ मिलते हैं, बल्कि सुबह शाम, कभी यूनी में और कभी कैफ़े में। वो चाहता था उसे समझे। वो छोड़ जाने वालों में से नहीं था। और कभी दूर से नजर आते लंदन आई के सामने मॉर्निंग वॉक करते। मशाइम ने मुस्कुरा कर कहा तो आफान की हिम्मत बढ़ी। उसे हौसला होने लगा कि वो अब उसको इनकार नहीं करेगी। तो क्या ये लंदन में दरियाए टीम्स के जनूबी किनारे लैम्बथ के मकाम पर कायम ये लंदन आई गवाह बनेगा कि लाहौर से आई मशाइम जहांजेब ने लंदन में रहते आफाक वहीद को शादी के लिए हाँ कर दिया। उसने अपनी बात पूरी करते अपनी जेब से अंगूठी निकाली तो वो उसकी जल्दबाजी देखती रह गई। मैं आए। उसने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते उससे मुस्कुराकर पूछा तो मशाइम उसे इनकार नहीं कर सकी। उसने हाथ बढ़ाया तो आफान ने अंगूठी उसके हाथ में पहनाई। सुबह के 5:45 इंगेजमेंट कौन करता है? वो बोली तो वह हंस पड़ा। वो दोनों लंदन आई को गवाह बनाते दूर तक साथ चलते गए। एक नए सफ़र की शुरुआत इन दोनों की मुंतज़िर थी। अम्मा, मैं सोच रही हूँ मशाइम की रुखसती हम अपने घर से करें। इस बेचारी की फैमिली पाकिस्तान में है, उन्हें आ नहीं सकेंगी, अकेले कैसे मैनेज करेगी? खानम ने उसका ख्याल करते सोचा वो वही कर रही थी जो वह अक्सर किया करती थी, अपने अमल से दूसरों के लिए आसानियाँ करना। बेशक आसानियाँ बांटना सबसे आसान सदक़े जारिया है। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। खानम, उनकी सास भी कहाँ नेकियां कमाने से पीछे रहती थी। तुम्हें कल ही उसे कह देना चाहिए था। यकीनन ये उन लोगों की अच्छी नीयतें ही है जो उनके अपने काम खुद ब खुद ही हो जाया करते थे। जी अम्मा, मैंने सोचा पहले मैं आपसे बात करूं। ये तो तुम्हारी अच्छाई है फिरदौस खानम, तुम कह देती मेरी और तुम्हारी बात भी कभी अलग हुई है भला। ठीक है अम्मा, फिर मैं उसे आज ही बताती हूँ। क्या बताना है मुझे मॉम? जोहार यूनिवर्सिटी से अभी आई थी, अपनी दादी के कमरे में सलाम करने आई तो आते ही कुछ बताने का सुना। उसे लगा उसे वो दोनों को कुछ बताना है। हाँ हाँ तुम्हें, चलो तुम भी सुन लो। मशाइम और आफान की अगले हफ्ते शादी है। ओह रियली मॉम, फाइनली? क्या मतलब, तुम्हें पता था?
خانم کو وہ باقی سب کی طرح حیران نہیں لگی تھی. نہیں، میرا گیس تھا. اسٹرانگ فیلنگ مجھے اکثر ان دونوں سے شادی والی وائبز آتی تھی. اس نے اپنی پریڈکشن سینس پر ناز کرتے ہوئے بتایا. تم اور تمہاری فضولیات. خانم کہاں امپریس ہونے والوں میں سے تھی. خیر، ہم سوچ رہے ہیں مشائم کی رخصتی ہمارے گھر سے ہو. ناٹ اے بیڈ آئیڈیا مومی. پر اگر وہ نہ مانی تو؟ کیوں نہ مانی؟ خانم کو کوئی انکار کر سکتا ہے بھلا؟ ہا 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 ہا، سو سویٹ، سو ٹرو. او موم، یو ٹو گڈ. زحال کو اپنی ماں کی قائدانہ صلاحیتوں پر ناز تھا. اگلی صبح خانم نے مشائم کی رخصتی کا ذکر کیا تو سب خوشی سے جھوم اٹھے. خانم، آپ کتنی مہان ہیں. بیلا کو خانم نے دیسی فنکشن اٹینڈ کرنے کا پورا موقع دے کر دل جیت لیا تھا. ایک بات تو بتائے خانم، کیا یہ آفر میری شادی کے لیے بھی ہے؟ میری دلہنیا کو بھی آپ اپنے گھر سے رخصت کریں گی؟ عماد کو اپنی شادی کا ابھی سے سوچ لینا زیادہ محض ضروری لگا. جی نہیں، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. آپ اپنی شادی پاکستان جا کر کریے گا. زحال نے اسے مزے سے انکار کرتے ہوئے کہا، جس پر عماد نے ناراض ہونے کا ناٹک کیا. زحال یونیورسٹی کے بعد سیدھا کیفے آئی تھی. اسے مشائم اور بیلا کو لیے شاپنگ پر جانا تھا، جہاں انہیں آئنور نے بھی جوائن کرنے کا کہا تھا. لگتا ہے آج گرلز ڈے کا پلان ہے. عماد انہیں بیگ اٹھاتے دیکھ کر بولا. بالکل، ہم سب تو چلے شاپنگ پر تم بالکل فکر مت کرو. خانم یہی ہے تمہارے کان کھینچنے کو. انہیں یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. بیلا نے جاتے جاتے اسے چڑھاتے ہوئے بولا. ارے جاؤ جاؤ، خانم تو جان ہے اپنی، اینجل ہے اینجل. وہ چہک کر بولا. اور تم ڈریکولا. وہ دروازے پر کہتی آگے بڑھ گئی. خانم دیکھیے نا، وہ چلی گئی. ہاں چلی گئی، اب جان چھوڑو اس کی. کام سمیٹتی خانم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا. وہ جواب سن کر نہیں گئی. سارا دو کسی بات کا تھا. ایک کام کرتا ہوں، اسے ٹیکسٹ کر دیتا ہوں. اوہ خدایا، یا انہیں عقل دے یا ہمیں صبر دے. خانم نے کیک کا مکسچر تیار کرتے ان کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا. خانم، لڑکیوں کے جانے کے بعد عفان نے انہیں مخاطب کیا. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے اتنا سوچا. سچ پوچھے تو سادگی سے شادی کی وجہ مشائم کی فیملی کا یہاں نہ ہونا ہی تھا، پر آپ نے اس کی یہ کمی بھی پوری کر دی. عفان شکر گزار نظر آیا. میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا، بس تم اسے خوش رکھنا، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا، ہمیشہ اس کا ساتھ دینا. اس نے بہت مشکلات جھیلی ہے، اب اسے اچھی زندگی گزارنے کا حق ملنا چاہیے. خانم دل سے ان دونوں کی خوشی چاہتی تھی. میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آج خانم کے گھر کا لیونگ روم مہندی کم ڈھولکی کی طرز پر سجا تھا. زحال اور بیلا نے یہاں وائٹ اور گولڈن پردے لگوائے تھے. بلو فیری لائٹس اور تازہ پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو چار چاند لگا دیے تھے. زحال نے اپنی بہت سی دوستوں کو بھی لاہور کو بھی بول رکھا تھا، جنہیں وہ ٹپیکل پاکستانی شادی فنکشن دکھانے کا وعدہ کر کے آئی تھی. مشائم مہندی کے زرد جوڑے میں سنگھار میز کے آگے بیٹھی تھی. جب آئنور اسے پھولوں کی جویلری پہنانے کے بعد اب اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی. یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ مشائم نے ایک عرصے بعد خود کو شیشے میں سجا سنورا دیکھ کر کہا. کچھ زیادہ نہیں ہوا، اور اگر زیادہ ہو بھی جاتا تو خیر تھی میڈم. آج تمہارا دن ہے، تم نہیں سجو سورو گی تو اور کون سجے سورے گا؟ شادی ہے، انجوائے کرو. آئنور نہیں چاہتی تھی وہ اسی پریشانی میں اپنا فنکشن گزارے کہ لوگ کیا کہیں گے. دوسری شادی ہے اور اتنی تیاری، بھلا یہ کہاں لکھا ہے کہ دوسری شادی پر سادگی کم ماتم زدہ ماحول منایا جائے؟ وہ خود ہلکے فیروزی کامدار سوٹ میں ملبوس تھی، ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ، بس اورہان کا دیا ہوا ڈائمنڈ پینڈنٹ پہنے ہوئے. آئنور، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. وہ جو اب روم سے باہر جا کر خانم کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اب رک کر مشائم کی بات سننے لگی. میں نہیں جانتی آپ میں اور باس میں کیا بات ہوئی ہے، کیا ناراضگی ہے اور کیا وجہ ہے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، پر ہم اتنا جانتے ہیں. اس نے آگے بڑھ کر آئنور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت مان سے کہنے لگی. پر ہم اتنا جانتے ہیں کہ نہ تو آپ خوش ہیں اور نہ وہ. ہیلو، بلیو می، میں اتنے سال سے کیفے میں جاب کر رہی ہوں. میں نے باس کو ہمیشہ بہت اچھا پایا ہے. وہ اوپر سے سخت نظر آتے ہیں پر دل کے بہت اچھے انسان ہیں. میں ہرگز ان کی وکالت نہیں کر رہی اور نہ ہی کہہ رہی ہوں وہ 100% ٹھیک ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی 100% ٹھیک نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی برائی باقی رہتی ہے.
کبھی نظر انداز کرنا پڑتا ہے تو کبھی درگزر، کبھی معاف تو کبھی سمجھوتا، کہ یہی زندگی ہے۔ ہم سب آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل پہلے کی طرح۔ مشائم کی آنکھوں میں امید جگمگائی۔ ٹھیک ہے، اسے اچھا لگا تھا کہ وہ سب ان کی فکر کرنے والے ہیں۔ میں تمہاری بات سمجھ گئی، پر ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی۔ ہم اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ وہ بجھے دل سے کمرے سے نکلی تو اسے عماد نظر آیا۔ وہ جس حال میں نظر آیا اسے اس پر ترس آنے لگا۔ لیڈی باس آپ آئیں، دیکھیں کیا حال کر دیا سب لڑکیوں نے مل کر میرا۔ عماد نے آئینور کو آتے دیکھا تو دعائی دینے لگا۔ بیلا نے اس اکیلے سے کرٹنس لگوائے تھے۔ خانم نے مہندی کی رسم کی مناسبت سے اسے لمبی لسٹ تھمائی تھی۔ زحال کی کسی پاکستانی فرینڈ کی آنٹی کے گھر ڈھولکی موجود تھی جو وہ اب اٹھا کر لایا تھا، اور اب وہ کیٹرنگ کے انتظامات بھی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا لڑکی کی طرف سے شرکت کرو؟ آئینور نے اس کی حالت پر ہنستے ہوئے مذاق کیا۔ آپ کے شوہر نامدار نے، اور ہان کا سن کر اس کی ہنسی کو بریک لگی، اور اس دلہے راجہ آفان وحید نے بھی، دونوں نے مل کر مجھے یہاں پھنسایا ہے لیڈی باس۔ کہتے کسی سمجھدار زمیندار مرد کو یہاں ہونا چاہیے، ذمہ دار مرد کو یہاں ہونا چاہیے، پر یہ نہیں تھا بتایا وہ سمجھدار ذمہ دار یہاں ملازم بنے گا۔ اس نے بے چارگی اپنائی۔ اوہو، تم بھی نہ، ایسا کرو بھاگ جاؤ۔ آئینور نے اسے اپنے کارآمد مشورے سے نوازا تھا۔ ایسے کیسے؟ اب کیا فائدہ باس؟ اب جب مین فنکشن شروع ہو تو میں بھاگ جاؤں؟ واہ واہ واہ، یہ تو حماد کے ساتھ زیادتی تھی۔ نہیں، تمہیں تو یہاں گوریاں پٹانی ہے نا؟ بیلا نے اپنے پنک لانگ فراک کو سنبھالتی ہوئی آتے ہوئے کہا۔ ارے آ گئی۔ وہ تو جیسے کب سے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ عماد نے نہ صرف اس کی کہی بات کو اگنور کیا بلکہ مسکرا کر اسے گلاب پیش کرتے خوش آمدید بھی کیا۔ آئینور کو اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگا۔ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ بیلا نے گول گول گھومتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہ دونوں بھی اپنی طرز کے انوکھے پریمی تھے۔ لڑکی لگ رہی ہو، ماں قسم، عماد نے اس کی تصویر کھینچتے ہوئے کہا۔ یہ کیسی تعریف تھی عماد؟ آئینور نے تجسس کے مارے پوچھا۔ آپ نہیں سمجھیں گی لیڈی باس، روز یہ وہ سری ہوئی جینس ٹاپ کرتی، نہیں تو وہ پلین شرٹ اوپر ڈینم جیکٹ، اور دیکھو جوگرز پہنے رکھتی۔ حق ہے، اور تو اور آپ نے نوٹ نہیں کیا، یہ لڑکوں کی طرح سلیوز بھی فولڈ کر کے رکھتی ہے اور کیپ بھی پہنتی ہے، اس لیے آج لڑکی ہی لگ رہی ہے نا۔ ہاں، آئینور اب ہنس کر آگے چلی گئی۔ کیا کہا تم نے؟ میری ڈریسنگ کو سری ہوئی کہا؟ ہاں، میرے گلابی گلاب، اس نے اس کے کان میں شرارت سے کہا تو وہ پیر پٹک کر آئینور کے پیچھے چل پڑی۔ مہندی کی مناسبت سے کھانا پینا اور گانا بجانا مسلسل جاری تھا۔ جب آئینور کے ساتھ بیٹھی خانم کے فون پر اورحان کی فون آنے لگی، وہ شور سے بجتی فون ریسیو کرتی باہر چلی گئی تھی۔ آئینور کا دل ایک دم اداس ہوا تھا۔ اب اس نے اسے کال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ تھک گیا ہو مجھے منا کر، شاید وہ مجھ سے تنگ آ گیا ہو، یا پھر شاید وہ دوسری۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار پھر سے اس سے بہت سے وسوسوں نے گھیر لیا تھا۔ اب وہ سب سے نظریں بچا کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ پھر رک کر خانم کی آواز سننے لگی۔ تم نے آفان کو بھیج کر سارا کام آسان کر دیا؟ ہاں، سب بہت اچھے سے ہو گیا، سب بہت خوش ہیں یہاں۔ تم کل آ رہے ہو نا اورحان؟ کوشش کرنا آ جاؤ، اور ان دونوں کو تمہارا آنا بہت اچھا لگے گا۔ چلو ٹھیک ہے، کوشش کرنا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ خانم کی باتیں سن کر وہ آگے بڑھ گئی۔ تو کیا وہ میری وجہ سے نہیں آئے آج؟ وہ سچ میں مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ بیڈ پر بیٹھ کر بیڈ شیٹ کو زور سے ہاتھوں کی مٹھیوں میں مروڑتے اس نے سوچا، اگر وہ کل بھی نہ آئے تو؟ کیا وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتے؟ اب وہ بیڈ سے اٹھ کر سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اتنی بری ہو گئی ہوں میں؟ اس کی انگلیاں اس کے پینڈنٹ پر گئی جو اس نے منہ دکھائی میں دیا تھا۔ کیا قصور تھا میرا؟ کیوں کی مجھ سے شادی؟ جب دل میں کوئی اور بسی تھی تو؟ میرے ساتھ خوش رہنے کی ایکٹنگ کیوں؟ اس نے اورحان کا دیا ہوا پینڈنٹ اپنی گردن سے کھینچ کر اتارا۔ سب جھوٹ، سب فریب۔ وہ اپنی ہتھیلیوں سے لپسٹک رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ آنکھوں سے گالوں تک پہنچے بہتے آنسو۔ اب لپسٹک دونوں ہاتھوں سے پوچھ رہی تھی۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نگیٹو ہوئی جا رہی تھی اور چاہتے ہوئے بھی اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی تھی۔ خانم کے گھر مشائم کی بارات آ چکی تھی۔ نکاح کے بعد دلہا دلہن ساتھ بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ 15 سے 20 لوگوں کی یہ گیدرنگ بہت خوشگوار جا رہی تھی۔ سب موجود تھے، نہیں تھا تو وہ ظالم۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔